الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے خاص لطف و کرم سے ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود بھی ہمیں اپنے ذکر کی اس محفل سے محروم نہیں رکھا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیت پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول بھی وہی ہے اور اگر کوئی انتہا ہے تو وہ بھی وہی ہے، اور اسی کے نام سے ساری برکتیں ہیں کائنات کے اندر، اور جتنے بھی کائنات میں رنگ ہیں، جتنے حسن ہیں، جتنے جلوے ہیں، جتنی مٹھاس ہے، یہ سب اسی کے نام کی برکت سے۔ اور پھر اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کسی پھل کو میٹھا کرتا ہے اور انسان اس سے لذت حاصل کرتا ہے، جبکہ کسی پھل کو کڑوا کر دیتا ہے اور اس میں بے شمار نفع رکھ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اس کے پتے ہیں، ایک ہی درخت سے نکلنے والے پتے اور پھل دونوں مختلف ذائقوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی کاریگری ہے جس کے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے۔ اولیاء اللہ کا کلام جو بھی ہو، جو بھی بیت ہو، جو بھی ابیات ہو، جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بے شمار لطائف، بے شمار خزائن آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک تو تھوڑا سا مجھے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے آج اوپر کیوں بیٹھ گئے، تھوڑا میرے پاؤں میں درد ہے اس لیے نشست تھوڑی اوپر کر دی۔ تو حضرت میاں محمد بخش ہوں یا سلطان سخی سلطان حق باہو ہوں، بابا بلے شاہ صاحب ہوں، سب کا رستہ تو ایک ہی اور سب ایک ہی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اب کسی کو علماء کی محفل پسند آتی ہے، علمی باتیں، فلسفہ، منطق، یہ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اور کسی کو صوفیہ کا سادہ انداز پسند ہوتا ہے۔ چاہتے سب یہ ہیں کہ ہمیں ہماری منزل ملے۔ اب منزل کہاں سے ملتی؟ محبت سے۔ اگر نفرتوں کے بیج بوئے جائیں گے تو اس میں سے کوئی مٹھاس کا پھل تو نکلے گا نہیں۔ جیسے میاں محمد بخش فرماتا ہے کہ اگر کیکر بو گے تو کیکر ہی نکلے گا، اس میں سے مٹھاس تو نہیں آئے گی۔ پھر ہم اللہ والوں کی جب باتیں سنتے ہیں، ان کے طریقے جو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا رومی صاحب ہیں، وہ کلام کرتے ہیں تو تماثیل پیش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں پر اکثر جو ہے اپنے بیان کے اندر تمثیلیں بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے، دیگر قوموں کے واقعات کو جمع کیا ہے، کہانیاں بیان کی ہیں اس کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے بھائیوں نے کیا ماجرا کیا، ایوب علیہ السلام کی کیا کہانی ہے، داؤد علیہ السلام کی کیا کہانی ہے، سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو تمام انبیاء کے جو ذکر ہے، اور ان اذکار کو بھی جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کا مقصد اور سب کی منزل ایک ہی، اور وہ ہے اللہ کی محبت کو تلاش کرنا اور کامیابی حاصل کرنا۔ تو کبھی کبھی بات بہت سادہ سی ہوتی ہے لیکن دل میں تو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے لفاظی کرے، علمی خطاب ہو، بہت گاڑی باتیں ہوتی ہیں، بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بات دل میں نہیں اترتی۔ بہرحال آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ایک آپ کو تمثیل سناتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان کہانیاں سن کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، چھوٹے بچے ہوں، اگر انہیں نیند نہ آ رہی تو انہیں کہانی سنائیں، اچھی پازیٹیو کو کہانی سنا دیں، وہ سو جائے گا۔ تو اللہ والوں کی باتیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ والے ہیں، تو آپ ذکر کریں گے کن کا؟ اللہ والوں کا، لیکن اس کے اندر پوشیدہ ہے ذکر الہی، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں، جو گفتگو ہیں، وہ تو خدا سے ملانے والی۔ تو چلیں میں آپ کو ایک تمثیل سناتا ہوں۔ شہر مشہد کے اندر ایک درویش رہتا تھا، اور کافی غریب تھا، اور درویش تو ہوتے ہی غریب ہے، مال وال تو جمع کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ غریب ہی رہتے ہیں، مال کی دوڑ میں لگتے ہی نہیں ہیں، تو نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ تو کبھی مزدوری کر لی، کبھی کچھ کام کر لیا، اس طرح اپنی زندگی کے ایام گزار رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، کچھ ٹائم ایسا اس کی زندگی میں آیا، کچھ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو روز کماتا تھا اور روز کھاتا تھا،
جب 2-3 دن ایسے مزدور کے گھر میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ فاقہ آ جائے. لہذا خیام کے گھر میں بھی فاقہ آ گیا. اب بچوں نے ایک دن کھانا نہیں کھایا، گزار لیا دن، صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کے چلو کھانا نہیں کھایا، رات کی امید تھی کہ رات کو کھا لیں گے، رات کو بھی بھوکے سو گئے. اب جب دوسری صبح نمودار ہوئی تو بچے رونے لگے کیونکہ 24 گھنٹے سے بھوکے تھے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کچھ انتظام کریں، کچھ کوشش کریں، کہیں سے کوئی قرض لیں، کچھ بھی کریں، بچوں کو تو کھانا ملنا چاہیے. میں برداشت کر لوں گی، آپ برداشت کر لوں گے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ کیسے برداشت کریں؟ لہذا خیام جو ہے اپنے گھر سے نکلے، اپنی جھونپڑی سے اپنے گھر سے نکلے. اب سوچ رہے ہیں کیا کروں، مزدوری کے لیے گئے تو مزدوری کے لیے کام نہیں تھا، شہر کے اندر عجیب حالت تھی. پھر خیال آیا کہ دریا پہ چلتا ہوں، مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں، کچھ مچھلیاں بیچ دوں گا، کچھ پکا کر بچوں کو کھلا دوں گا، کچھ سے جو نا آٹا وغیرہ یا اناج لے لوں گا. اب دریا پہنچ گیا خیام، لیکن مچھلی پکڑی جاتی ہے کانٹے سے یا جال سے. اب خیام کے پاس تو نہ کانٹا اور نہ جال. اب مچھلی پکڑے تو پکڑے کیسے؟ ہاتھ ڈال کے تو پکڑنے سر. تو کافی ٹائم جب گزر گیا تو رونے لگا اور کہنے لگا مولا مجھ سے مہربانی فرما، میرے بچے آج بھوکے تو جانتا ہے، تو کچھ ایسا انتظام کر دے کہ وہ کھانا کھا لیں. انسان کی جو کمزوری ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کے بچے. اب اللہ تعالیٰ بھی جو آزماتا ہے انسان کو اسی طرح سے آزماتا ہے، جہاں اس کی کمزوری ہوگی، جو دکھتی رگ ہوگی، اسی کو دبا دے گا. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، اب اللہ تو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا نا، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے، لیکن وہ دعائیں رد نہیں کرتا. اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس سے مانگے اور وہ اس کو خالی کر دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، آپ نے سنا نا اہل بیت اطہار کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. جب ان کے در سے کوئی خالی جاتا تو اللہ کے در سے کون خالی جائے گا؟ جب اللہ والوں کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے در سے کون خالی جائے گا؟ لہذا دعا تو ہو گئی قبول. اب تھوڑی دیر کے بعد یہ بیٹھے ہوئے تھے خیام، وہاں پر درویش بیٹھا ہوا تھا. سامنے سے دیکھا دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے، تو قریب آ گیا، سلام کیا. خیام نے جواب دے دیا، وعلیکم السلام. اس نے کہا کیا بات ہے، تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، مطلب تم رو رہے تھے کیا؟ خیام نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے. اب جو درویش آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بات کو چھپا رہا ہوتا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو میں لوگوں کو کیوں بتاؤں، میں لوگوں سے کیوں شکوہ دوں. اس نے کہا کہ بھائی کوئی بات ہے تو بتاؤ. خیام نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بس اللہ کو یاد کر رہا تھا تو اس کی یاد میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اگر اس کی یاد میں آنسو آئے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا میں یہاں سے گزر رہا تھا اور تو میں نے آپ کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو آپ سے سلام دعا کرنے آ گیا. پیچھے پچھلی منزل پر کسی دریا کے آگے جہاں سے میں آ رہا ہوں، ایک منزل دور، یہ ایک کوس دور جو ہے، میں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا. وہ پرندہ انسانی لہجے میں کلام کر رہا تھا. مجھے تو اپنے راستے پہ جانا ہے تو میں تو انتظار نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کو پکڑ سکتا تھا کیونکہ اس میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے. لیکن اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو تم چلے جاؤ. ایسے پرندے بادشاہوں کے، سرداروں کے اور امیر لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، تو اگر تم اس کو پکڑ لو تو تمہیں بہت اچھا انعام مل سکتا ہے. اب خیام سوچنے لگا یار بچے بھوکے، مچھلی کا تو میرے پاس سامان نہیں پکڑنے کا کہ کوئی کانٹا ہو، کوئی میرے پاس جال ہو، تو چلو کیوں نہ پرندہ ہی پکڑ لوں. اس پرندوں کو بادشاہ کے دربار تک پہنچا دوں گا یا کسی امیر آدمی تک پہنچا دوں گا تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. جب پیسے مل جائیں گے تو میں ان سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں. لہذا خیام جو ہے اس جانب چلا جہاں سے وہ فقیر سامنے سے آ رہا تھا. تو اس نے نشانی بتائی تھی کہ وہ جو سب سے اونچا پیڑ ہے تمام پیڑوں میں، اس پیڑ پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اب خیام وہاں پہنچ گیا، لیکن پیڑ تو بہت اونچا ہے، خیام اس پیڑ پر پہنچے کیسے؟ اس نے تھوڑا دور نزدیک سے پیڑ پر جائزہ لیا کوئی پرندہ بیٹھا ہے کیا، تو پرندہ تو وہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا. لیکن خیام کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو چاہیے تھا کچھ اناج، کچھ کھانا، تاکہ وہ اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکے، انہیں کھانا کھلا دے. اس نے کہا کہ یار وہ فقیر بتا کر گیا ہے، اس نے دیکھا ہوگا تو بتایا ہوگا. اب یہ اتنا گھنا درخت ہے تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ اس کے اندر وہ پرندہ چھپ کے بیٹھا ہو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو.
तो क्यों ना मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ूँ। परिंदा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस फकीर ने कहा था कि इस पर कोई परिंदा बैठा है तो हो सकता है ऊपर बैठा हो, ये जो दरख्त के पत्ते हैं इनमें छुप गए हो। तो खयाम ने उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, बड़ी मुशक्क़त के साथ उस पेड़ पर चढ़ गया। जब तमाम जतन करने के बाद पेड़ की ऊपर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहाँ तो कोई परिंदा नहीं। अब फिर दिल बैठ गया। इंसान हमारी ज़िंदगी में भी कभी वो रास्ता दिख रहा होता ना तो हम बड़े पर उम्मीद हो जाते हैं, यार काम बन गया, अब हो जाएगा। पता चलता है शाम तक फिर हमारे उम्मीदें जो है वो झाग की तरह बैठ जाती हैं, क्यों काम नहीं हुआ। तो ये इंसानी कैफियत बदलती रहती हैं। अब जब खयाम ऊपर चढ़ा तो पहले तो बड़ा खुशी में चढ़ रहा था कि परिंदा मिल जाएगा, बोलने वाला परिंदा है, अगर बिक गया तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है 1-2 महीने का राशन मिल जाए। लेकिन परिंदा तो वहाँ कोई नहीं था। तो बैठे बैठे तो वो फिर रोने लगा कि यार परिंदा भी नहीं मिला, मछलियाँ भी शिकार नहीं कर रखा, बच्चों को जाके खिलाऊंगा क्या। तो नागहानी उसकी निगाह जो है उसके तने के अंदर पड़ी, उस तने के अंदर एक छोटा सा सुराख था। तो उसने सोचा यार ऐसा तो नहीं ये परिंदा इसमें घुस के बैठ गया, उसका घोंसला दरख्त के अंदर ये घोंसला बना हुआ है, तो हो सकता है कि वो परिंदा इसके अंदर घुस के बैठ गया। अब इसने जो उसमें हाथ डाला तो बाज़ औक़ात क्या निकल आता है वहाँ से, सांप निकला। लेकिन वो तो अल्लाह से राब्ते में था, सांप कैसे निकलता है। सांप उनका निकलता है जो अल्लाह से राब्ते में नहीं होता। ठीक है, ये नुक्ता याद रखना, जो अल्लाह से राब्ते में अल्लाह से मांग रहा है तो अल्लाह से सांप से तो नहीं डसवाएगा। लेकिन हमारे ज़हन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा कि अंदर सांप हो सकता है। तो मेरा सांप तो भाई नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसे 3 अंडे मिले। वो निकाले तो उसने देखा तो वो कबूतर के साइज़ के अंडे थे, छोटे छोटे। उसने कहा यार ये अंडे अगर बड़े होते तो ये अंडे ही में पकाकर अपने बच्चों को खिलाया था, ये तो इतने छोटे छोटे अंडे, इनसे तो एक बच्चे की भी भूख नहीं मिटेगी। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि वो फ़कीर कह रहा था कि एक परिंदा है, बड़ा नायाब है, बोलता है, हो सकता है ये उसके अंडे हों, तो मैं इसको चलकर किसी को दिखाता हूँ जो परिंदों का कारोबार करता हो। अब वो दोबारा आया मशहद के अंदर उन अंडों को लेकर, और फिर होते होते वो उसे एक बंदे के पास पहुंचा जिसे इस परिंदों के मुतल्लिक मालूमात थी, जानकारी थी। उसे उसने जाकर दिखाया कि यार मुझे 3 अंडे मिले और मैं इनको बेचना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसा परिंदा जो इंसानी ज़ुबान में कलाम करता है। अब देखिए कोई हैरतअंगेज़ बात तो नहीं ना, आज लोग गिरे पैरेट और ये ग्रीन पैरेट पालते हैं तो तोते बातें करते हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बातें करती हैं, उनको सिखाया जाता है। बाज़ नेचर के मुताबिक उनमें बिल्ट इन होता है कि वो जो जैसी आवाज़ सुनेंगे वैसी आवाज़ बना लेंगे। अगर बिल्ली की आवाज़ सुनेंगे तो बिल्ली की निकाल लेंगे। तो उसने कहा भाई मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई नायाब परिंदे के अंडे हैं, लेकिन मुझे एक फ़कीर ने बताया था कि उस पेड़ पर जहाँ से मुझे ये अंडे मिले कि ऐसा परिंदा था जो इंसानी ज़ुबान में कलाम कर रहा था, तो हो सकता है उसी के अंडे हो। उसने कहा ये अंडे हैं तो मुझे भी नायाब लग रहे हैं ना, ये किसी ऐसे आम परिंदे के अंडे नहीं है, इतना तो मैं भी पहचानता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या पता कि ये वाकई नायाब परिंदे के अंडे हैं या किसी बेकार मामला है, कोई ये किसी काम के ही ना हो। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ कि इनके बच्चों को जो है ना, परिंदों को इससे निकलवाता हूँ। अगर तो परिंदे नायाब हुए तो तुम यकीन रखो कि तुम्हें इसकी भरपूर कीमत मिलेगी, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। अब खयाम फिर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि अगर ये बिक गए अंडे तो तुम्हारे वारे के नियारे हो जाएंगे। फिर रो कि क्यों रो रहे हो। कहा कि रो मैं इसलिए रहा हूँ कि मेरे बच्चे कल से भूखे, 4 टाइम हो गया उन्होंने खाना नहीं खाया, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कीमत अगर दे दो। उसने कहा कि देखो मैं इसकी क्या कीमत दे सकता हूँ, अगर ये अंडे ख़राब हैं तो मेरे किसी काम के नहीं है, और अगर ये अंडे नायाब हैं और अगर मैं तुम्हें इसकी कम कीमत देता हूँ तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। तो तुम गरीब आदमी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हक मारा जाए, तुम ऐसा करो ये अंडे मेरे पास छोड़ जाओ और मैं तुम्हें कुछ रकम दे देता हूँ, वो तुम रख लो, बाकी हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। तो खयाम ने कहा ठीक है, अगर ये अंडे ख़राब निकले तो मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। उसने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, ये एक सौदा है हमारा कि ये रकम तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये किसी नायाब परिंदे के अंडे हैं तो फिर मैं तुम्हें उसका मुआवजा भी नायाब दूंगा, स्पेशल दूंगा। उसने कहा ठीक है जी। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं दें, बल्कि ये जो कबाबची बैठा हुआ है
کباب بیچنے والا اگر تم مجھے تھوڑا سا کباب دلا دو، یہ جو ہم جس کو باربیکیو بولتے ہیں نا، باربیکیو تو اس کو فارسی کے اندر کباب کہتے ہیں، تو اگر تم مجھے کباب دلا دو تو میں کباب اپنے بچوں کو کھلا دوں. اس نے قصائی سے کہا کہ بھئی یہ جو پہلے زمانوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آج جیسے ہم باربیکیو ہمارا الگ سے، بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو قصاب ہوتے تھے وہی کچھ گوشت بچا لیتے تھے اور رات کو اس کو سیخوں پہ چڑھا کر اس کو باربیکیو جسے ہم کرتے ہیں اس کو اسے کباب کہتے ہیں، اس کو کباب کرنا. نہیں، کباب کہتے ہیں جلانا، آگ کے اوپر پکانا کسی چیز کو. تو اس نے کہا کہ بھئی اسے کچھ کباب دے دو اور جتنے نان مانگ رہا اتنے نان دے دو. اب اس نے سوچا میں نے کیا زیادہ نان لینے، بیچارے کے اوپر وزن ڈالوں، ہو سکتا ہے انڈے ہی خراب نکلا ہے، تو یہ تو مہربانی کر رہا ہے، تو آج کا لے لیتے، کل کا کل دیکھیں گے. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم بولتے ہیں جتنا ہو سکتا اتنا سمیٹ لو، دے رہا بندہ یار جتنا سمیٹ لو، کل کا کھانے کا بھی انتظام کر لو. لیکن درویش فقیر وہی ہوتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے زیادہ نہیں، 2 نان دلوا دیں، ہم میاں بیوی بچے سب کھا لیں، اور 2 سیخیں اس نے کہا کباب کی دے دیں. اس نے وہ اس کو تیار کر کے دے دیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچے کل سے بھوکے، اب جب میں ان کو کباب یعنی یہ بوٹیاں کھلاؤں گا، سیخ بوٹی جب ان کو کھلاؤں گا کتنا خوش ہوں گے، یہ سوچ کے وہ بولا بڑے مزے میں چلا رہا تھا. ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک باغیچہ تھا، اس باغیچے کے باہر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اب اس نے سوچا بولے یار تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا اور اللہ پاک نے مجھ سے مہربانی فرمائی اور میرے لیے ایک فرشتہ صرف انسان بھیجا تھا، اس نے مجھ سے آگے حال احوال لیا، مجھے تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تھی. تو اب یہ بھی رو رہا ہے، تو چلو اس کا حال احوال تو پوچھ لوں کیوں رو رہا ہے بڑا بوڑھا. تو وہ بڑے میں رو رہے تھے اور ایک بچہ اس کے ساتھ تھا. مطلب رونا یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے ایک کیفیت کے اندر. انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا کوئی نہیں ایسی بس ٹھیک. اب وہ بھی ایک درویش، وہ نہیں بتا رہا کہ میں کیوں رو رہا ہوں. اس نے کہا آپ بتائیں آپ رو رہے ہیں تو تکلیف ہے پریشانی کا. بیٹا تو تکلیف کیا ہے، میرا یہ بچہ اور میرے گھر پہ ایک بچی ہے، ان دونوں نے کل سے کھانا نہیں کھایا. اس نے بولا یار سیم مسئلہ ہو گیا، میرے بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا اور میں لایا بھی 2 ہی نان ہوں اور 2 کباب کی سیخیں لیے، اور یار اس کا بچہ وہ بھوکے تو کیا میں ان کو دے دوں اپنے بچوں کو بھوکا ماروں؟ پہلا یہ بھی اس کے ذہن میں خیال آیا. لیکن پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ یار بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس کے بچے اور میرے بچے، ان بچوں میں فرق کیا ہے؟ یہ درویش کی سوچ ہے. اگر عام آدمی ہوتا ہمارے جیسا کہتے ہیں یار ہمارا بچہ بھوکا پہلا اپنے بچے کا پیٹ تو بھرے. درویش نے سوچا کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں یار، اس کے بچے کھائیں یا میرے بچے کھائیں، یہ رو رہا ہے میں رو چکا، اللہ نے سبب کیا اور کوئی سبب کر دے گا. اس نے وہ اس کی آنکھوں سے کہا بابا جی آپ روئے نہیں پہلے. اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور اس کے کہا کہ میرے پاس کچھ اضافی کھانا ہے. اب تھا ہی کتنا، 2 نان 2 کباب. اب اگر اس کو بتا دے کہ یہ میں اپنے بچوں کے لیے لے آ رہا ہوں تو وہ نہیں لے درویش. تو اس کو کہا کہ یہ میرے پاس 2 نان ہیں 2 کباب ہیں، آپ لے لیجئے اپنے بچوں کے لیے، آپ کھلا لیجیے. وہ بڑا بوڑھا آدمی جو تھا بوڑھا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے بڑی دعائیں اس کو دی، اللہ تعالیٰ تیرا ہمیشہ گھر بھرا رکھے اور تیرے بچوں پہ کبھی تکلیف نہ آئے، وہ پریشان ہو. اس نے سوچا کہ یار دے تو دی، اب گھر جاؤں گا بیوی پوچھے کہ کیا لائے، تو میں یہ بات تو نہیں بتاؤں گا ان کو کہ مجھے انڈے ملے تھے پھر میں نے ان کو بیچ دیا، ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور پھر مجھے کباب ملے تھے اور نان ملے تھے اور وہ میں کسی اور کو دے آیا. تو یہ بات تو بتانے والی نہیں ہے ورنہ بیوی ناراض ہو جائے گی. بہرحال یہ سوچتا ہوا کہ یار اب کروں کیا، بچوں کو کیا کھلاؤں، یہ تو دے دی اس فقیر کو میں نے، بڑے میاں کو دے دی، لیکن میرے بچے کیا کھائیں گے. کہا اللہ تعالیٰ نے جب یہ ایک سبب پیدا کیا تھا شاید کوئی اور سبب پیدا کر دے گا. وہ تو مسبب الاسباب ہے، اس کے یہاں سبب قید نہیں، جتنے چاہے سبب پیدا کر دے. اب یہ سوچ کر وہ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ بچے تو بڑے آسودہ نظر آ رہے ہیں. بچے جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، جو بلک رہے تھے، تو وہ چہرے ان کے بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے. اس نے بیگم سے پوچھا کہ بچوں کو کچھ کھلایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے ہی تو بھیجا تھا. میں نے کیا بھیجا تھا، میں نے تو کچھ نہیں بھیجا. نہیں کہا آپ نے بھیجا تھا، ایک بندہ آیا تھا، وہ کافی سارے نان اور کافی سارے کباب وہ دے گیا، ہم نے کھا لیا، آپ کے حصے کا رکھا آپ کھا.
اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجا، جو میں نے بھلائی کی تھی، میں نے نیکی کی تھی، اس کا ریوارڈ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی دے دی۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، اور خیال یہ تھا کہ یار جو میری نیکی تھی، جو میری بھلائی تھی، اس کا ریوارڈ تو اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا، میں کھانا دے کر آیا تھا اور مجھے اس کے بدلے کھانا مل گیا، تو کیا اس کی جزا اللہ کے یہاں پر مجھے آخرت میں ملے گی؟ پھر دوسرے لمحے خیال آیا کہ میں درویش ہوں، کوئی تاجر تھوڑی ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ آخرت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں نے کون سا کاروبار یا بزنس کیا اللہ کے ساتھ؟ میں تو عبد ہوں، میرا کام ہے عبادت کرنا، وہ مہربان ہے، وہ جو چاہے عطا کرے، دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی۔ اب یہ سوچ کے اس نے کھانا وانا کھایا، وہ کھانا اتنا کثیر تھا کہ انہوں نے رات کو بھی کھا لیا، اور کچھ صبح کے لیے بچ گیا تو انہوں نے بھون بھون کے رکھ دیا کہ بھائی صبح پھر بچوں کو ناشتہ کرا دیں۔ اب جب رات کو وہ سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ اب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان برپا ہے، اور اس میں لوگ چھپتے پھر رہے ایک دوسرے سے کہ میرا حساب نہ آ جائے، میری باری نہ آ جائے، میری باری نہ آ جائے۔ تو کہیں سے آواز لگتی ہے بھائی خیام، وہ مشہد کا خیام جو ہے اس کو بلاؤ، مشہد کے خیام کو بلاؤ۔ مشہد کے خیام تو خیام یہی تھا۔ اب اس نے سوچا کہ یار تو کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو میرا بلاوا آ گیا ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ تو یہ ان فرشتوں کے پاس جو وہ حساب لے رہے تھے ان کے پاس پہنچا، کہا کہ بھائی اس کا حساب کتاب نکالو۔ تو سارے نامہ اعمال اس کے نکال کے رکھ دیے گئے کہ بھئی یہ اس کی نیکیاں ہیں، یہ گناہ، یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں، یہ اس نے اچھے عمل کیے، برے کیے، یہ صدقات کیے، خیرات کیے، کیا کیے۔ جب یہ سارے معاملات پیش کر دیے گئے تو فرشتوں نے تولا، تو فرشتوں نے جب تولا تو گناہ اس کے بڑھ گئے اور نیکیاں اس کی گھٹ گئی۔ فرشتوں نے کہا بھائی تیرا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، تو فیل ہو گیا یہاں پر، ہم نے تیری ساری نیکیاں جو بھی تھی وہ ساری ہم نے ایڈ کر دی، اور جتنے تیرے گناہ تھے وہ رکھ دے، تو خود پڑھنا دیکھ لے، گناہوں کا پڑھنا جھکا ہوا ہے اور نیکیوں کا پڑھنا اٹھا ہوا۔ تو کوئی ہے تو بتا دے اگر کچھ رہ گیا ہو۔ اب خیام کو ایک دم خیال آیا، ابھی خواب ہی دیکھ رہا ہے، خواب میں اس کو خیال آتا ہے ارے یار میں نے کل ایک بندے کو کھانا کھلایا تھا، بھوکا تھا وہ، تو کیا اس کی بھی کوئی جزا ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ بالکل اس کی جزا ہوگی، بھائی لاؤ۔ تو وہ ایک اچھا خاصا بنڈل نیکیوں کا سمجھیے دستہ وہ لا کر رکھ دیں کہ یہ لو، یہ تم نے کل کھانا کھلایا تھا اس کا ریوارڈ لے۔ لیکن ہائے قسمت، ابھی بھی گناہ کا پلڑا جھکا ہوا ہے اور نیکیوں کا پلڑا اٹھا ہوا اوپر۔ انہوں نے کہا بھائی حساب تو اس میں بھی نہیں بن رہا، اگرچہ تیری نیکی بڑی تگڑی ہے، جو کل تو نے اپنے بچوں کو کھانا کسی کو دیا تھا نا، وہ بہت تگڑی نیکی ہے، لیکن کریں کیا، حساب نہیں بیٹھ رہا، تیری نیکیاں ابھی بھی کم ہے، تو لہٰذا تو ہو گیا فیل۔ تو سوچنے لگا کہ اب تو کچھ بھی نہیں بچا، ریسنٹلی جو تازہ ترین چیز تھی وہ یہی تھی، ایک نیکی وہ بھی ہو گئی، تو حساب میں کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ بھئی خیام کی ایک نیکی میرے پاس بھی ہے، تو کہا بھئی لے آؤ، اس کو بھی رکھ کے دیکھ لو، شاید خیام بچ جائے۔ اب وہ بندہ، وہ فرشتہ جو ہے وہ نیکیوں کا ایک دستہ لے کے آتا ہے چھوٹا سا۔ اب یہ خیام سوچتا ہے کہ یار اتنے بڑے بنڈل رکھ دیے تھے، اس میں تو کچھ بنا نہیں ہے، تو یہ 2-4 صفحے میں میرا کیا بنے گا؟ کہا بھائی اس میں کیا ہے، یہ کس بات کی تم صفحے لے کر آیا؟ اس فرشتے سے پوچھا، اس نے کہا کہ جو اس نے کھانا کھلایا تھا اس کے تو حساب کتاب ہو گیا، لیکن اس نے کھانا کھلانے سے پہلے جو اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں سے آنسو پوچھے تھے نا، یہ اس کا حساب ہے۔ کہا بھائی رکھو۔ اب جیسے ہی وہ صفحہ یا صفحے ایک دو جیسے نیکی کے پڑھنے میں رکھے، ایک دم نیکی کا پڑھنا نیچے آ گیا اور گناہوں کا پڑھنا اوپر چلا گیا۔ سبحان اللہ، بچت ہو گئی، خیام بچ گیا۔ بھائی کہا آواز ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب آپ ایسا خواب دیکھو گے تو آپ کیا کرو گے؟ صبح اٹھ کر سوچو، اگر ایسا آپ خواب دیکھ لو کیا کرو گے؟ آپ یہی کرتے ہو نا کہ کسی کے پاس جاتے ہو، اکثر تو میرے پاس سے آ جاتے ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا، بتاؤ۔ جو آن لائن ہوتے ہیں وہ آن لائن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رات کو یہ عجیب و غریب خواب دیکھا، آپ ہمارے استاد ہیں، بتا دیں کہ کیا تعبیر بنتی ہے، کیا مطلب ہے۔ تو اس نے خیام نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا
اور کہا حضور ایسے ایسے معاملہ ہوا. اس نے شروع سے لے کے پوری کہانی کہ کیسے بچے بھوکے تھے اور کیسے گیا، پوری اس نے کہانی ریوائنڈ کر دی. جب وہ اس جگہ پہنچا کہ فرشتے نے اس کے 2 صفات رکھے جو اس نے کسی کے آنسو پوچھے تھے، تو اس جگہ پر آ کر اس کے مرشد رونے لگ گئے. اب یہ خیام پریشان کہ یار مجھے تو بڑی خوشی رہا جب تک یہ کہانی کا کلائمیکس نہیں آیا تھا کہ میری نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو گیا تھا، تو تب تک تو میں بھی گھبراتا تھا. اس کے بعد تو سب خیر ہے، اچھا ہو گیا نا. لیکن مرشد اس جگہ پر آگے رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. اب خیام نے اپنے مرشد سے پوچھا، دیکھیں یہ ہے اس کا کلائمیکس اس پوری تمثیل کا، یہ یاد رکھنا ہے. تو خیام نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور میں تو جب اس مقام پر آتا ہوں کہ فرشتے نے میرے 2 کاغذ کے ٹکڑے میرے پلڑے میں رکھے اور میرے نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ میرے سارے گناہ ہلکے پڑ گئے، اور آپ جب اس واقعے کو سن رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں. کہا بیٹا تم نے ایک رخ دیکھا ہے اور میں دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. حضور دوسرا رخ کیا ہے؟ کہا تو یہ سوچ کہ تیرے پاس خسارہ ہی خسارہ تھا، تیرے پاس خسارہ ہی خسارہ تھا، تو تو نے کسی کے آنسو پہنچ دیے تو اللہ نے تیرے خسارے کو نفع میں بدل دیا. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جو آنکھ سے آنسو پہنچ دے تو اللہ اس کے خسارے ختم کر دیتا ہے، تو جو آنکھوں میں آنسو لیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ ایسی اہم چیز ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے. ہماری گفتگو سے، ہماری باتوں سے لوگ ان کو ایذا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا. لیکن خدا کی قسم یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ صرف کسی کے آنسو پہنچنے سے انسان قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، اور کسی کی آنکھ میں جو آنسو لائے گا ہو سکتا ہے وہ سارے نامہ اعمال اس کے بیکار ہو جائے. تو چلیں جی یہیں پر ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.